جی، بات مکمل کر لینے کے لیے میں نے سوچا کہ پھر دوبارہ جوائن ہو جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت قیمتی ہے اور امتحانات کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہے، لیکن میں انشاءاللہ وقت نہیں لوں گا، 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، اور انشاءاللہ کل کا بھی درس ہمارا ایسے ہی مختصر رہے گا انشاءاللہ العزیز، جب تک کہ امتحانات سے آپ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے لیے یہ درس رکھا گیا ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کو زحمت میں ڈالیں، تو معاف کیجیے گا، بس 5 منٹ تھوڑا سا اور لے لوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ جی تو اسکرین شیئر کر دوں؟ جی یہ لیکن اس سے پہلے وہ روکنا پڑے گا، آواز آ رہی ہے ادھر سے۔ جی جی تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو فروق ذکر کیے جاتے ہیں وہ دقیق نہیں ہیں۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ رسول اور نبی کے فرق میں، جو اس میں آپ کو میں یہ ظاہر کر دوں کہ اس میں اقوال بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزیں فروق کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، لیکن کوئی فرق کسوٹی پر پورے طور پر نہیں اترتا، سوائے اس کے جس کو بعض علماء محققین نے راجح قرار دیا ہے کہ موافق اور مخالف والی بات کہی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق بہت دقیق انداز میں ثابت نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول مستقل شریعت دے کر کے آتے ہیں اور نبی جو پہلے کی شریعت کو کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، یہ فرق ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فرق درست نہیں ہے، یہ فرق درست نہیں ہے۔ رسول ہوتے ہوئے بھی سابقہ شریعت کا متبع ہو سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے یعقوب اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اسی شریعت کے وہ متبع تھے، تو یہ کہنا کہ رسول لازمی طور پر نئی شریعت کو لے کر کے آئیں گے اور نبی صرف پرانی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ بات دقیق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ محققین علماء نے اس چیز کو، اس فرق کو دقیق نہیں گردانا ہے، لہذا جو دقیق فرق دونوں میں کہا جا سکتا ہے وہ یہی کہ رسول مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جبکہ نبی موافقین کی طرف بھیجے جاتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی نبی اور رسول کے حوالے سے۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے، اور اگر آپ تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو نبی کا اشتقاق، اس پر تھوڑی سی بات میں 1 منٹ میں کہہ دوں کہ نبی کا اشتقاق کس سے ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی یا کے ساتھ ہے یا نبی حمزہ کے ساتھ ہے، نبی نون با یا حمزہ یا پھر نون با یا مشددہ، اس کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبوہ سے ہے، ارتفاع کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کی قرات قرآن کریم کے اندر دونوں طرح سے استعمال کی گئی ہے، حمزہ کے ساتھ بھی اور بغیر حمزہ کے، یعنی یا کے ساتھ۔ تو گویا نبی کے معنی میں رفعت کا معنی پایا گیا، وہ عام لوگوں سے بلند مقام پر رکھا گیا، اس اعتبار سے اس کا اشتقاق اس سے مانا جاتا ہے۔ اور رسول جن کو رسالت دے کر کے بھیجا گیا، رسالت کا مکلف جن کو کیا گیا، پیغام جن کو ذمہ داری دی گئی اور اس پیغام کو دے کر جن کو بھیجا گیا، اس اعتبار سے رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور رسالت کا لفظ یہ عام ہے، کیا نام ہے، نبی کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی، بلکہ
رسالت کا لفظ ارسال کا جو لفظ ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اگر تو مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. عذاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے ارسال کا صیغہ, ریح کے لیے استعمال کیا گیا ہے ارسال کا صیغہ, اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے والمرسلات عرفا وغیرہ. تو ارسال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن ان کو رسول نہیں کہا جائے گا. اصطلاح میں رسول الگ ہیں اور نبی الگ ہیں, اس کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے. تو یہ آج کے درس کے اندر جو اختصار کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ اس عبارت کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صفت کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقین کے امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان کے سردار ہیں, ان کے سید ہیں اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں. انشاءاللہ ان سب جملوں پر وَإِنَّهُ خاتم الانبیاء سے اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں اس پر کچھ گفتگو, بلکہ وَإِنَّ محمد عبدہ المصطفیٰ سے بھی متعلق اگر کوئی بات اگر رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ میں کل کے درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اہم جو مجھے لگتا ہے کہ خاتم الانبیاء ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے. اور پھر حبیب رب العالمین جو امام طحاوی نے فرمایا, یہاں حبیب رب العالمین کے بجائے خلیل رب العالمین جو ہے وہ زیادہ انسب ہوتا اگر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے, اس لیے کہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. محبت کے مقامات کو ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریروں سے ثابت کیا ہے اور اس میں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلت کا مقام ثابت ہے. محبت کے درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے خلت کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. تو اس وصف کے ثابت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب رب العالمین کہنے کے بجائے خلیل رب العالمین کہنا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر کوئی شخص اوپر کی ڈگری پا جاتا ہے تو نیچے کی ڈگری کا ذکر نہیں کیا جاتا. اب اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی ہولڈر ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایم اے کیے ہوا ہوں, اپنے نام کے ساتھ ایم اے کا حوالہ نہیں دے گا بلکہ وہ آخری ڈگری کا حوالہ دے گا. تو یہ ایک فطری بات ہے کہ محبت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ ترین مقام ثابت ہے وہ ہے خلت کا مقام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین نہیں بلکہ خلیل رب العالمین تھے. تو یہاں پر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے یہ جو بات کہی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے تعلق سے وہ بھی قابل غور ہے اور تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کل اس پر کی جائے گی. اس کے بعد کہا کہ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے یہ دعویٰ جو بھی کرے گا تو وہ غی و ہوا, تو وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا اور خواہشات نفس کا پجاری ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں کی طرف اور پوری خلقت کی طرف بھیجے گئے حق اور ہدایت کے ذریعے سے اور نور اور ضیاء کے ذریعے سے. کل کے درس میں انشاءاللہ وَإِنَّهُ خاتم الانبیاء سے کچھ تفصیلات مزید بیان کی جائیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے اور آپ تمام لوگوں کا پھر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امتحان کا موقع ہوتے ہوئے اور ذہنی طور پر ایک پریشر آپ کے اوپر ہوتے ہوئے بھی آپ نے آج کے درس میں حاضری کو یقینی بنایا. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر ان کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق بخشے اللہ رب العالمین, اور حق بات کو ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق ارزانی بخشے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر کوئی آج کے درس سے متعلق کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن اختصار کے ساتھ. اور جو لوگ امتحانات کی تیاری وغیرہ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں وہ اب جا سکتے ہیں اور درس ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر
بند کیا جائے اس کو. کوئی سوال نہیں ہے. ٹیلی گرام پر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ضروری سوال رہ گیا ہو، درس سے متعلق کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وقت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آج اختصار کیا جائے اور آپ لوگوں کو مزید زحمت میں مبتلا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.